بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جس میں ہم الفاعل یعنی فاعل کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا، فعل ماضی، فعل مضارع، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے۔ فعل یعنی کام، اس کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضرب زید عمرا، ضرب مارا، زید زید نے، عمرا عمر کو۔ اب مارنے والا کون ہے؟ وہ زید ہے، تو اسی کو ہم فاعل کہیں گے، یعنی الذی قام بالفعل، جو فعل پر قیام کرے، یعنی فعل کو کرے، اس سے فعل کا ارتکاب ہو، وہ فاعل کہلاتا ہے۔ تو آئیے سبق کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاعل، الامثلہ: طار العصفور، چڑیا اڑی۔ جرى الحصان، گھوڑا دوڑا۔ لعب الولد، لڑکا کھیلا۔ یعوم السمک، مچھلی تیر رہی ہے یا تیرے گی۔ یلسع البعوض، مچھر کاٹتا ہے یا کاٹے گا۔ تأکل البنت، لڑکی کھاتی ہے یا کھائے گی۔ البحث، الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، کلھا جمل، سارے کے ساری مثالیں جملے ہیں، یعنی جملہ، پورا جملہ، کوئی ایک کلمہ نہیں ہے، نہ یہ علیحدہ فعل ہے اور نہ یہ علیحدہ اسم ہے، بلکہ یہ جملے ہیں۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْهَا، اور اس میں سے ہر جملہ، تتکون، بنتا ہے، من فعل واسم، فعل اور اسم کے ذریعے۔ جیسا کہ طار العصفور میں آپ دیکھ رہے ہیں، طار فعل، العصفور اسم، اس سے ایک جملہ مل کر بنا ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا، اگر ہم تلاش کریں، فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، پہلی 3 مثالوں میں، یہ تیسری مثال، وَنَرَى، ہم دیکھیں گے، أَنَّ الَّذِي طَارَ، جو اڑنے والا ہے، هو العصفور، وہ چڑیا ہے۔ وَالَّذِي جَرَى، اور جو دوڑا ہے، هو الحصان، وہ گھوڑا ہے۔ وَالَّذِي لَعِبَ، اور جو کھیلا ہے، وہ کون ہے؟ هو الولد، وہ لڑکا ہے۔ تو اب یہ تمام جو افعال ہیں، اس پر کھڑے ہونے والے، اس کو کرنے والے، وہ کون ہیں؟ وہ افعال ہیں اور اسماء ہیں، اس کے بارے میں وضاحت ہوگی۔ فَيَكُونُ الْعُصْفُورُ، تو اسی طور پر عصفور جو ہے، یعنی چڑیا جو ہے، هو الذی، وہ جو ہے، فعل فعل الطیران، اس نے اڑنے کا کام کیا۔ اڑنے کا کام کس نے کیا؟ چڑیا نے۔ والحصان، اور گھوڑا، هو الذی، وہ ہے، فعل الجری، جس نے دوڑ لگائی، دوڑ والا کام کیا۔ والولد، اور لڑکا، هو الذی، وہ ہے، فعل اللعب، جس نے کھیل کھیلا۔ ولذالک، تو اسی لیے، یسمى کل واحد من هذه الاسماء، ان تمام اسماء کو کہا جاتا ہے، الثلاثہ، جو کہ 3 ہیں، فاعلا، کہ یہ فاعل ہے، عصفور، حصان، ولد، کیونکہ یہ کام کے کرنے والے ہیں، اور جو بھی کام کو کرے گا وہ فاعل کہلائے گا۔ فعل تو اس میں فعل ہے نا، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، لیکن کرنے والا کون ہے؟ وہی فاعل ہے۔ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، اسی طرح تمام مثالوں کو دیکھ لیں۔ وَإِذَا نَظَرْنَا، اگر ہم دیکھیں گے، إِلَى كُلِّ اسْمٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، تمام مثالوں کو ہم دیکھیں گے، اور وجدناہ، تو ہم پائیں گے، مسبوقاً بفعل، کہ ہر فاعل سے پہلے فعل بھی ہے، ہر فاعل سے پہلے فعل بھی ہے، مسبوقاً، یعنی ہر ایک فاعل مسبوق ہے، یعنی سبقت، اس نے، فعل نے سبقت کی ہے، کس سے؟ فاعل سے۔ ووجدنا آخرہ مرفوعا، 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ اس فاعل سے پہلے فعل ضرور ہے، فاعل سے پہلے فعل ضرور ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر فاعل مرفوع ہے، اس پر ضمہ ہے۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وجدناہ مسبوقا بفعل، ہر فاعل سے پہلے فعل ہے، ووجدنا آخرہ مرفوعا، اور ہم نے ہر فاعل کا جو آخری حرف ہے، جیسا کہ یہاں پر را ہے، رو، نو، دو،
کاف کو، بعوض بنت یہ مرفوع ہے اور یہ علامت فاعل کی ہوتی ہے۔ القاعدہ، الفاعل فاعل وہ اسم ہے، اسم مرفوع جو کہ مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر ضمہ جیسے لام، تقدمہ فعل اور اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، ای مسبوقا بفعل، ودل اور دلالت کرتا ہے علی الذی فعل الفعل اس پر جو کام کرنے والا ہے، فعل جس نے کیا کوئی کام، الفعل کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ فاعل کہلاتا ہے۔ التمرین الاول، استخرج الفاعل، فاعل کو نکالیں، من کل جملۃ من الجمل الآتیہ، ان تمام مثالوں میں سے فاعل بتائیں۔ تو فاعل کی ہم نے تقریباً 2 علامتیں پڑھی ہیں۔ نمبر ایک ہوا اسم مرفوع، وہ مرفوع ہوگا، اس پر ضمہ ہوگا۔ نمبر 2 تقدمہ فعل، اس سے پہلے فعل ہوگا، بعد میں بھی آ سکتا ہے فعل، جیسا کہ صاح الدیک، صاح الدیک، ٹھیک ہے، مرغے نے اذان دی، مرغا، الدیک مرغا، صاح مانا آواز دینا، وقفا کھڑا ہو گیا، الثور بیل، ٹھیک ہے، بکا رویا، الطفل بچہ۔ اب دیکھو الطفل اسم مرفوع تقدمہ فعل، اسم مرفوع تقدمہ فعل، اس سے پہلے فعل، بعد میں بھی آ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر الطفل بکا، الطفل یبکی، ٹھیک ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہر فاعل فعل کو کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے فعل بعد میں ہو پہلے ہو، لیکن فعل کا ہونا ضروری ہے جس فعل کو فاعل کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ التمرین الثانی، ضع فاعلا لکل فعل من الافعال الآتیہ، فاعل رکھیں فعل کے لیے۔ اب فعل تو ہے، اس فعل کو کرے گا کون، اس کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، تو آپ کہیں گے نبح الکلب، ٹھیک ہے، بھونکا کتا، کتا بھونکا۔ یضحک ہنستا ہے، کون ہنستا، یضحک الطفل بچہ ہنستا ہے۔ یبکی روتا ہے، یبکی الطفل، ٹھیک ہے، اسی طرح یشرب الاستاذ الماء، استاد پانی پیتا ہے، تو استاد یہاں پر کیا ہے، اسم مرفوع تقدمہ فعل۔ تمرین ثالث، ضع الاسماء الآتیہ، جو آنے والے اسماء ہیں اس کو رکھیں، فی جمل جملوں میں، بحیث یکون کل واحد منها فاعلا، ان اسماء کو اس طرح سے استعمال کریں کہ یہ فاعل بنے، کہ یہ جملے میں فاعل بنے۔ مثلا ذهب الرجل الى البیت، ٹھیک ہے، مثلا جاء الخادم صباحا، جاء فعل ہے، خادم آنے پر جو قائم ہوا، جس نے آنے والا کام کیا وہ خادم ہے، تو وہ فاعل کہلائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ التمرین الرابع، کون بنائیے، من الکلمات کا اپنے کلمات میں سے، جملاً ایسے جملے، مؤلفہ جو بنے ہیں مرکبہ، من فعل و فاعل ملائم لہ، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل۔ اب صاحلہ، صاحلہ استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لیے، جب گھوڑا ہنہناتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو ہم کہتے ہیں صہیل۔ صاحل الفرس یا صاحل الحصان، گھوڑا ہنہنایا۔ نطح ٹکر مارنا، یہ کون کرتا ہے، مثلا یہ ماعز، آپ بول دیں ماعز کہتے ہیں بکرے کو، بکرا ٹکر مارتا ہے تو ہم کہیں گے نطح الماعز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتب التلمیذ، شاگرد نے لکھا، تو فعل اور فاعل، یہاں پر ہم نے جملے بنانے ہیں اور کاپی میں اتارنے ہیں۔ کون 6 جمل، 6 ایسے جملے بنائیے، تشتمل کل واحد منها على فاعل، ہر جملے میں فاعل کا ہونا لازمی ہے۔ ويكون الفعل مضارعا، اور فعل مضارع ہونا چاہیے، ماضی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فی الثلاثة الاولى، پہلے 3 جملوں میں، وماضیا فی الثلاثة الثانیہ، 3 جملوں میں فعل ماضی کا ہو اور 3 جملوں میں فعل مضارع کا ہو۔ تمرین فی الانشاء، انشاء والی تمرین، ہات 5 جمل، 5 جملے ایسے لے کر آئیے، موضوعها الفلاح، کہ جس کا موضوع کسان ہو، واجعل الفلاح فاعلا، اور فلاح کو فاعل رکھو۔ اب آپ ایسی ایک نص لکھیں، ایسی عبارت لکھیں، مثلا
خرج الفلاح من البيت وذهب إلى الحقل أخذ الفلاح المعول والمجرفة وذهب إلى الحقل وبدأ يحرث الفلاح الأرض. یعنی ہر جگہ آپ فلاح کو فاعل ہی رکھیں گے اور ظاہر ہے وہ فاعل ہی ہے. اب کسان جو افعال اور کام کرتا ہے اس طرح کے افعال لے کر آئیں. اسی طرح یہ بھی ہے. تمرین فی الاعراب. اعراب کہتے ہیں جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی ترکیب کرو، اس جملے کی ترکیب بیان کرو. ترکیب عربی زبان میں اعراب. ٹھیک ہے، اعراب بیان کریں. تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیں نموذج، مثال. حضر الغائب، یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے. حضر فعل ماضی ہے اور غائب کیا ہے؟ مفعول ہے؟ نہیں بھائی، فاعل ہے. تو کہتے ہیں حضر فعل ماضی، یہ فعل ماضی ہے. الغائب کیا ہے؟ فاعل مرفوع. ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل اسم مرفوع تقدمہ فعل. ٹھیک ہے. دوسری مثال یطیر الذباب، یطیر فعل مضارع، مضارع کا صیغہ ہے. الذباب فاعل مرفوع. اب اس کے بعد دو جملے ہیں، اس کا اعراب آپ خود کریں. امید ہے کہ آج کا سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.